وہ دست رحمت کشادہ فرما دیتا ہے. کب کشادہ فرماتا ہے؟ فرمایا باللیل، رات کے وقت. کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ جو بندہ دن کے اندر گناہ کرتا ہے نا، وہ رات کے لمحات میں آ کر اپنے رب سے توبہ کر لے، وہ رب سے استغفار کرے، وہ رب سے معافی مانگے. اور پھر فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ، اور پھر وہ اپنا دست رحمت وہ اس وقت پھیلاتا ہے بالنہار، دن کے وقت. کس کے لیے؟ لیتوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. دنیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں عشرہ مغفرت میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کہ آج کا موضوع خصوصاً مغفرت کے حوالہ سے ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں پھر تشریف لائے ہیں ممتاز عالم دین، محترم مقام عزت مآب، پی ایچ ڈی اسکالر حضرت علامہ مولانا عبد الواحد صاحب تشریف لائے ہیں. پروگرام بہار سلطانیہ میں جناب کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین و ناظرین، بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور علامہ صاحب سے عشرہ مغفرت کے اندر مغفرت کے حوالہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا آیا ہے، اس پر آپ لازمی سے بات کیجئے حضرت علامہ عبد الواحد صاحب. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشتیاق صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، یہ خیر کا کام، یہ خیر کی باتیں، یہ لوگوں کے لیے آخرت کا سامان، یہ عظیم کام اور یہ عظیم کاوش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد میں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا. آج یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ الرواں دواں ہے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مغفرت سے موسوم فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرنے کے اندر. یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ اس مالک نے ہمارے لیے اس مہینے کے اندر یہ عشرہ مختص فرما دیا. پہلے بندے کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کر پھر اس کے لیے مغفرت کا سامان پیدا کرنے کے لیے مغفرت کا عشرہ عنایت فرما دیا کہ تم آؤ میری بارگاہ میں تمہاری لغزشوں کو معاف کروں گا. بے شک. اور استغفار کیا ہے؟ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ، خواہ ان کا تعلق اعضاء سے ہو، اعضاء جسمانی سے ہو، یا پھر ان کا تعلق دل سے ہو، اور خواہ اس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہو، مجمع عام میں ان کا ارتکاب کیا جائے، چاہے اس کا تعلق لوگوں سے چھپ کر وہ گناہ کیا جائے. جب یہ معاملات اس طریقے سے بندہ ان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کے باوجود گناہ اپنی ذات یا سوسائٹی کے حقوق پامال کرنے کا نام ہے. یعنی اپنی ذات یا پھر معاشرے کے حقوق
ان کو پامال کیا تو اس کا نام آپ فرماتے ہیں گناہ ہے. اور اس کے لیے رب نے کیا فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو جی تو پھر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ. جی اور پھر جب یہ انسان کیونکہ نسیان سے ہے اور پھر یہ خطا کا پتلا ہے، تو جب یہ انسان بار بار گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو رب کائنات اس کو پھر بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا جو ہے وہ غفور ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی ہمیں ارشاد فرماتا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. جی فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے یا عبادی، اے میرے بندو. کون سے بندو؟ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اپنے مالک کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے مالک کی حکم عدولی کرتا ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے سے قاصر ہے، لیکن مالک اتنا کریم ہے پھر بھی ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے. کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسایا ہے، جنہوں نے طرح طرح کے ظلم اپنی جان پہ کیے ہیں. آؤ میں پھر تمہارے لیے مغفرت جو ہے وہ کا سامان رکھا ہے، تم آؤ تو صحیح اپنے رب کی بارگاہ میں. اور یہاں پہ بھی وساریعوا الی مغفرۃ، کہ اس کے اندر دیر نہ کرو، جلدی کرو. کیوں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا وہ آخری وقت کب آ جائے. اور پھر جب وہ وقت آ گیا تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تیاری یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے. تو جب انبیاء اور رسل کے علاوہ ہر بندہ جو خطا کار ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا والخطاء وخیر الخطائین، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا، جو رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والا ہے، جو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ ہونے والا ہے، وہ سب سے بہترین ہے. اور پھر اللہ کریم بھی کتنا جو ہے وہ کرم کا معاملہ بندے کے لیے فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنا وہ دست رحمت کشادہ فرما دیتا ہے. کب کشادہ فرماتا ہے؟ فرمایا باللیل، رات کے وقت. کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ جو بندہ دن کے اندر گناہ کرتا ہے نا، وہ رات کے لمحات میں آ کر اپنے رب سے توبہ کر لے، وہ رب سے استغفار کرے، وہ رب سے معافی مانگے. اور پھر فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ، اور پھر وہ اپنا دست رحمت وہ اس وقت پھیلاتا ہے بالنہار، دن کے وقت. کس کے لیے؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، کہ جس نے رات کے لمحات میں چھپ کر رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، وہ دن کے وقت واپس لوٹ آیا اپنے رب کی بارگاہ میں تو رب اسے معاف فرمائے گا. فرمایا یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا ہے؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے، اور یہ مختلف روایات ہیں ان کا مفہوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا اس رمضان المبارک کی 27ویں رات ہوگی، اس کے اندر، یا شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس کے اندر رب کائنات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے. اور پھر اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی آج مجھ سے رحمت طلب کرنے والا؟ آج وہ اعلان فرما رہا ہے، اور بندہ اگر اس کی طرف چلا جائے تو پھر مالک کی کائنات اسے معاف کرنے والا. بے شک بے شک. علامہ صاحب آگے چلتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، اس پر وضاحت فرمائیں. حباب جی بکر، بڑا اچھا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے لیے اعلان فرماتا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر سب سے پہلے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے بشر المؤمنین، آخر میں آیا کہ ان مومنوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفات رکھی ہیں، اور سب سے پہلی صفت اس میں توبہ کرنے والوں کی رکھی ہے. اور پھر قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین،
वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और साफ सुथरा रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो गोया अगर मोहब्बत इलाही चाहिए, अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए, तो फिर उसके लिए हमें अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा होकर हमें रब की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करना होगा। बेशक बेशक। अल्लामा वाहिद साहब, आप चलते हैं आगे। ये तो जिन लोगों की मग़फ़रत होगी और जिन्हें अल्लाह माफ़ फरमा देता है, उनके लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला के फरामीन आपने नाज़रीन के सामने रखे हैं। कोई किसी ऐसे शख्स का भी कुरान में जिक्र आया है जिसकी मग़फ़रत नहीं होगी? जी बिल्कुल, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की मग़फ़रत नहीं फरमाएगा अन युश्रिका बिही, कि जिसने उसके साथ शिर्क किया जी। और फिर फरमाया वयगफिरु मा दून ज़ालिक, और इसके अलावा जो भी गुनाह हुआ है उसकी अल्लाह तबारक व तआला माफी अता फरमा देगा। तो मालूम हुआ कि एक चीज है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़रत जो है वो उसके अंदर बंदा नहीं आ सकता, वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। अब उसी वहदहू ला शरीक की इबादत की जाए, उसी को अपना हकीकी माबूद तसव्वुर किया जाए और उसी की बारगाह में झुका जाए। तो उसके अलावा बाकी हर बंदा हर चीज की माफी अगर मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफी अता फरमाएगा। तो आबाद जी वकार, उसके साथ साथ ये भी मैं बयान करता चलूं, क्योंकि तौबा और ये इस्तिगफार, जब रब की बारगाह में हम तौबा कर रहे हैं, जब रब की बारगाह में तौबा कर रहे हैं, तो तौबा कैसी करनी चाहिए? कुरान फरमाता है कि तौबा ऐसी करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जी, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा करो, ऐसी पुख्ता तौबा। और तौबा क्या है कि बंदा जब एक काम से रब की बारगाह में माफी मांगता है, तौबा करता है, तो फिर उसका इरादा ये पुख्ता होना चाहिए कि आज के बाद ये गुनाह मुझसे सरजद नहीं होगा, आज के बाद इस गुनाह को मैं नहीं सर अंजाम दूंगा। उसके अंदर हर दुनिया का गुनाह है, चाहे उसने अपने रब की नाफरमानी इस हालत में की है कि उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, उसने ज़कात नहीं दी, उसने हज फर्ज होने के बावजूद हज नहीं किया, चाहे ये हकूकुल्लाह है या फिर हकूकुल इबाद है। हकूकुल इबाद के अंदर भी हमें, अगर हम तौबा ये करते हैं, तो ये नहीं है कि रब की बारगाह में हम बैठकर तस्बीह खींचते रहें, तस्बीह भी पढ़ते रहें, रब की बारगाह में तहज्जुद भी अदा करते रहें, रब की बारगाह में नवाफिल भी, अशराक और अवाबीन भी पढ़ते रहें, लेकिन उधर हमने अपने भाई के ऊपर जुल्म किया है, उसकी जायदाद को दबाया हुआ है जी, अपने बहनों का हिस्सा दबाया हुआ है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो है वो उनके ऊपर जुल्म करते हैं हम, किसी का रास्ता बंद किया है, किसी का जीना हराम किया हुआ है हमने। तो अगर ये चीजें हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमारी मग़फ़रत कैसे होगी, क्योंकि हदीस मुबारका का ये भी मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हकूक तो माफ फरमाएगा, लेकिन कयामत के रोज जब तक जिस बंदे का हक उसने दबाया है वो बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। तो हमें गोया इस चीज की जरूरत है कि हम ये चीजें रब की रहमत और रब की मग़फ़रत के करीब लेकर जाने का एक सबब है कि बंदा जब नमाज भी पढ़ेगा तो फिर नमाज की ये सिफ्त है। कुरान फरमाता है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज जो कायम करता है, नमाज की सिफ्त यह है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज हमें इस तरफ तरगीब करती है कि तुम रब की बारगाह में आकर खड़े हुए हो, तुम रब की बारगाह में झुके हो, तुम रब की बारगाह में सजदा कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे किसी कौल से, तुम्हारे किसी अमल से किसी और अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का अगर ये मग़फ़रत का दिया हुआ अशरा हमें नसीब हुआ है, तो फिर हमें अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए और उन बंदों के हकूक भी अदा करने चाहिए। और अगर हकूकुल्लाह के अंदर हम कोताही करते हैं तो फिर हमें अपना ताल्लुक इस कुरान के साथ और इस रमजान मुबारक के साथ जोड़ते हुए हमें अपने रब से हकीकी मानों में मग़फ़रत तलब करनी चाहिए।
بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب علامہ عبدالواحد صاحب، آپ تشریف لائے ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں اپنے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ناظرین تک پہنچا ہے اللہ ہمیں بھی آمین۔ اور ہم تمام ناظرین کو سن کر دیکھ کر عمل کی بھی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے پروگرام سماعت کیا ہے اور یہ عشرہ مغفرت، یہ 10 دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ عشرہ مغفرت کو غنیمت جانیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر